بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 182 اور باب ما یکون یمینا وما لا یکون یمینا، یہ باب چل رہا ہے جس کی فصل فی الکفارہ یعنی کفارے کے احکام سے متعلق فصل ہے۔ سبق نمبر 181 سے یہ فصل شروع ہوئی تھی اور سبق نمبر 181 میں ہم نے تفصیل سے کفارے کا ذکر پڑھا کہ کیا کیا چیز اس میں دینا لازم ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم بات کریں گے کہ جب کوئی شخص اس طرح قسم کھاتا ہے کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے وہ چیز فی نفس ہی حرام تو نہیں ہو جاتی، البتہ یہ شخص اس طرح کا جملہ بول کر اپنے گوئے کی بات کو مضبوط کر رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے، تو ہم اس کو یمین اور قسم کے معنی میں تو لیں گے، تو اس قسم کے معنی میں لیتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اس نے گوئے کی قسم کھائی ہے۔ اب اگر اس قسم کو توڑے گا کہ اس حلال چیز کو اگر یہ استعمال کرے گا تو اس کے قسم کا کفارہ آئے گا، حقیقت میں وہ چیز حرام نہیں ہوتی، تو یہ ہو گئی حرام لغیرہ، گوئے کہ لعین ہی وہ چیز حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پہ حرام نہیں کیا لیکن اس نے اپنے اوپر حرام کر دیا، تو اس نے جو اپنے اوپر حرام کیا ہے تو یہ قسم ہے، تو جب اس کو استعمال کرے گا تو گویا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، گویا کہ قسم تھی نا، تو لہٰذا اب استعمال کر رہے تو کفارہ یمین دے دے، تو یہ ہو جائے گا کہ وہ چیز حرام لغیرہ یعنی قسم کی وجہ سے، قسم کے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے قول کو لغو ہونے سے بچاتے ہوئے ہم نے اس کو قسم پر محمول کیا اور اس کی وجہ سے اس چیز کو ہم نے حرام کیا تھا، تو یہ حرام لغیرہ ہی ہوئی۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ من حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يسر محرما عليه ان استباحه كفارة يمين، وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين، ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه، ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنيفا ووجبت الكفارة، وهو المعني من الاستباحة المذكورة لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه۔ اس مسئلے کے اندر یہاں پر جتنی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے اگر کسی شخص نے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر دیا، ایسی چیز کو جس کا یہ مالک بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز حرام نہیں ہوئی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ کیونکہ حرام لعین ہی تو وہ ہے نہیں ہے، حرام لعین ہی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، وہ تو ہے نہیں، لیکن اس نے اپنے اوپر حرام کیا تو یہ ایک قسم ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم کھائی ہے اس نے۔ اب اگر وہ اس چیز کو فرماتے ہیں کہ اگر واہ سمجھتا ہے یعنی حلال سمجھ کر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ یمین آئے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں پہ اختلاف فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے اگر وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حلال چیز کو حرام کرنا یہ قلب مشروع ہے، یعنی مشروع تو یہ کہ حلال کو حلال سمجھا جائے، حرام کو حرام سمجھا جائے، جبکہ یہ شخص قلب مشروع کر رہا ہے، یعنی مشروع چیز کا الٹ کر رہا ہے، حلال کو حرام سمجھ رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ لہذا جب ایک چیز قلب مشروع ہے یعنی اس میں قلب ہو گیا اور الٹ ہو گیا ہے، تو لہذا اس سے ایک مشروع تصرف منعقد نہیں ہوگا جس کو قسم کہا جاتا ہے، تو لہذا اس سے یمین منعقد ہی نہیں ہوئی، جب منعقد ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کا استعمال کرنے سے اس کا کفارہ بھی نہیں ہوگا، کہ اس کی یہ جو بات ہے یہ ہے ہی لغو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ احناف یہ فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ حرمت کے اس بات کی خبر دیتا ہے، ينبئ عن اثبات الحرمہ، جب اس نے کہا کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، اس سے گویا کہ وہ حرمت ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے میرے اوپر، تو لفظ سے تو یہ پتہ چلتا ہے،
اور فرماتے ہیں وقت امکن اعمالہ بثبوت الحرمتی، کہ حرمت کے ثبوت کے ساتھ اس کے اس لفظ کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے عمل دینا ممکن بھی ہے۔ اس طریقے سے لغیرہ، غیر کی وجہ سے، اثبات موجب الیمین، قسم کے موجب کو ثابت کرنے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو، اس جملے کو عمل دینا اس طور پر ممکن ہے کہ اس چیز کے اندر ہم حرمت لغیرہ ہی ثابت کر دیں، غیر کی وجہ سے حرمت ثابت کر دیں، اور وہ غیر یمین ہے، گویا کہ یہ قسم کھا رہا ہے اور قسم کی وجہ سے فی الحال یہ چیز اپنے اوپر حرام کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، لہذا حقیقت میں وہ چیز حلال ہے۔ اب اگر وہ کھائے گا تو ہم کہیں گے کہ یمین کا، قسم کا جو موجب ہے اور حکم ہے، اس کو ثابت کرنے کے ساتھ ہم یہاں پر اس چیز کو حرمت لغیرہ ہی کے ثبوت کے ساتھ ثابت کر دیں گے، اور پھر ہم اس طرف چلے جائیں گے، یعنی حرمت وہ جو قسم کا موجب ہے اس طرف چلے جائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز حرام تو نہیں تھی اور نہ ابھی ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے تو یہ چیز حرام لغیرہ ہی ہوگی، یعنی غیر کی وجہ سے حرام ہوگی، اور وہ غیر ہے یمین، اور یمین گویا کہ یہ قسم ہے، اور یہ استعمال اگر کرے گا تو اس یمین کا اس کے اوپر موجب ثابت ہم کر دیں گے، اور وہ موجب ہے کفارہ، تو کفارہ ثابت ہو جائے گا۔ ثم اذا فعل مما حرمہ قلیلا او کثیرا حنیثا، پھر اگر اس چیز کو جس کو اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، اگر اس کو کر لیتا ہے، یا اگر کھانے کی چیز ہے تو کھا لیتا ہے، وہ تھوڑا سا کیا ہو اس نے یا زیادہ کیا ہو، ہر صورت میں وہ حانث ہو جائے گا اور کفارہ اس پہ لازم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہی مراد ہے، معنی جو یہی مراد ہے استباحت المذکورتی، متن کے اندر جو ان استباحہ کا لفظ ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ اگر اس کو حلال سمجھے گی، یعنی تھوڑا سا بھی اگر استعمال کر لے اور مباح سمجھ لے اس کو، اس سے اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک قسم ہے۔ لأن تحریم اذا ثبت، اس لیے کہ جب تحریم، کس چیز کو حرام کرنا ہے، جب وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ ہر ایک جز کو یہ شامل ہوتا ہے، بھئی یہ ساری کی ساری یہ چیز مجھ پر گوئے کہ حرام ہے۔ تو اب اگر اس میں سے وہ تھوڑا سا بھی اس کو مباح سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے اور کرتا ہے، تو گوئے کہ اس نے ساری چیز کو مباح سمجھ لیا، لہذا اس کے اوپر کفارہ آئے گا۔ وَلَوْ قَالَ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَن يَنْوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقِيَاسُ يحنث كما فرغ لأنه باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه. هذا قول زفر رحمه الله. وجه الاستحسان أن المقصود هو البر لا يتحصل مع اعتبار العموم، وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف، فإنه يستعمل فيما يتناول عادة، ولا يتناول المرأة إلا بالنية إسقاط اعتبار العموم، إذا نواها كان إيلاء، ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب، وهذا كله جواب ظاهر الرواية. مشايخنا رحمهم الله قالوا يقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال وعليه الفتوى. كذا ينبغي في قوله حلال روي حرام للعرف، واختلفوا في قوله هرچه بردست راست گیرم روي حرام أنه هل تشترط النية، الأظهر أنه يجعل طلاقا من غير نية للعرف. یہ طویل عبارت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس طرح کے الفاظ بول دیے کہ کل حل علی حرام، ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، تو اب ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، اس میں تو عموم کو اگر ہم لے لیں تو سانس لینا بھی حلال تھا تو یہ بھی حرام کر دیا آپ نے اوپر، آنکھیں کھول کر دیکھنا حلال تھا وہ بھی حرام کر دیا، گویا کہ دنیا کا ہر کام جو اس کے لیے حلال تھا وہ اس نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اب اگر ہم اس کو عموم پر لے کر جائیں گے تو یہ اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا حرج ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ نہیں، قسموں کا مدار چونکہ عرف پر ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی شخص عرف میں قسم کھائے تو عرف میں اس سے مراد اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کرنے سے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، لہذا کھانے پینے کی چیزوں پر ہم اس کو محمول کریں گے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کی اگر وہ نیت کرتا ہے تو وہ نیت کرنے سے وہ مخصوص چیز شامل ہو جائے گی، ورنہ صرف اور صرف کھانے اور پینے کی چیزیں اس میں شامل ہوگی۔ تو فرماتے ہیں فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، کھانے اور پینے کی چیزوں کے اوپر محمول ہوگا، الا یہ کہ وہ اس کے علاوہ کی نیت کر لے۔ والقیاس، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے
کہ وہ حانس ہو جائے جیسے ہی فارغ ہو. جو ہی وہ فارغ ہوا اور اس نے یہ الفاظ بولے تو اسی وقت ہی اس کو حانس ہو جانا چاہیے، کیونکہ لِأَنَّهُ بَاشَرَ فعل مباحًا، کیونکہ اس نے ایک فعل مباح کر دیا، وہ تنفس، اور وہ ہے جی سانس لینا، اور اس کے علاوہ آنکھ کھول کر دیکھنا، جتنی بھی چیزیں اس کے لیے حلال تھی، تو فوری طور پر یہ حانس ہو جانا چاہیے. یہ امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے. اور استحساناً اگر ہم دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ ان المقصود هو البر، جو مقصود ہے قسم کھانے سے وہ کیا ہوتا ہے کہ قسم کو پورا کرنا، قسم کو توڑنا مقصود نہیں ہوتا قسم کھانے سے، تو لہٰذا قسم کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو وہ عموم کا اعتبار کرنے کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہم ہر چیز، ہر حلال چیز اگر اس سے مراد لیں گے عموم، تو پھر اس سے یہ قسم کا مقصود پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے سیکنڈ میں قسم کھاتے ہی وہ سانس لے گا، وہ بھی حلال ہے تو حانس ہو جائے گا، لہٰذا پھر فائدہ ہی نہیں ہے قسم اٹھانے کا. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَقَطَ اعتبار ہو، جب عموم کے اعتبار ہم نے ساقط کر لیا تو پھر ينصرف إلى الطعام، تو لہٰذا کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف عرف کی وجہ سے یہ لوٹ جائے گا، اور یہ لفظ اس سے یہی مراد ہوگا. فرماتے ہیں اس لیے کہ کیونکہ یہ جو لفظ ہے کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، تو عرف میں فرماتے ہیں کہ عادتاً اور عرفاً اسی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جو چیزیں کھانے اور پینے کی ہوتی ہیں، اور عورت کو یہ شامل نہیں ہوتا، چونکہ عورت بھی یعنی بیوی اپنی اس پہ حلال ہے، تو اس کو یہ شامل نہیں ہوگا بغیر نیت کے. ہاں اگر نیت کرتا ہے کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس میں نے اپنی عورت کی بھی قسم کھائی کہ یہ بھی مجھ پر حرام ہے، تو پھر عورت اس میں شامل ہو جائے گی، کیونکہ عموم کا جو اعتبار ہے وہ اس نے ساقط کر دیا. عموم کے اعتبار ساقط ہے تو بغیر نیت کے عورت اس میں شامل نہیں ہوگی. جب اس نے نیت کیا کہ عورت بھی، میں نے اس میں نیت کی کہ عورت بھی مجھ پر حرام ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر یہ ایلا ہوگا. ایلا کے جو آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ ساری زندگی کے لیے تو ہم حرام نہیں قرار دیں گے اس کو، لہٰذا 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو اس کے بعد پھر وہ ایلا والا حکم جو ہم نے مقبرے میں پڑھ لیا وہی لاگو ہوگا. ولا تصرف الیمین عن المأکول والمشروب، فرماتے ہیں کہ قسم کو کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں پھیرا جائے گا. یہ سارے کا سارا جو صورت مسئلہ ہے یہ ظاہر روایا ہے، اور بعض جو ہمارے مشائخ بلخ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بغیر نیت کی بھی اس لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی لغلبۃ الاستعمال، اس کے استعمال کے غالب ہونے کی وجہ سے کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے یہ بہت زیادہ غالب ہے، تو فتویٰ ایسی پر ہے کہ اس سے بغیر نیت کے بھی ایک طلاق واقع ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اس کے اس قول میں کہ حلال بروئے حرام، اس سے بھی فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ عرف میں اس کا استعمال بھی زیادہ ہے. فارسی کے عرف میں چونکہ اس لفظ کو بولے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، تو لہٰذا اس سے بیوی مراد لی جا سکتی ہے اور بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اس لفظ میں البتہ مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ اگر یہ کہے کہ ہر چے بردست راست گیرم بروئے حرام، کہ اگر میں اپنے دائیں ہاتھ کے اندر جس چیز کو بھی لوں وہ چیز بس حرام ہے، تو فرماتے ہیں کہ کیا اس میں اختلاف ہے مشائخ کا کہ کیا اس میں طلاق کی واقع ہونے کی نیت کرے گا، یعنی نیت کی حاجت ہوگی بیوی کے طلاق میں یا نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ اس میں بھی زیادہ ظاہر یہ کہ اس کو بھی بغیر نیت کے طلاق شمار کیا جائے گا عرف کی وجہ سے. تو یہ یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے. ومن نظر نظرا مطلقا فعليه الوفاء، لقوله علیہ السلام من نظر وسمى فعليه الوفاء بما سمى، إن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث، ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة مال أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين، وهو قول محمد رحمه الله، ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا، وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه، لأن فيه معنى اليمين وهو المنع، وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه، كقوله إن شفى الله مريضي
لانعدام معنى اليمین فیہ وهو المنع وهذا التفصیل هو الصحیح۔ اس عبارت میں جو مقسوم بھی ہے وہ نظر ہے، اور نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر مطلق اور ایک ہے نظر معلق۔ نظر مطلق یہ ہے کہ مطلقاً کہتے ہیں کہ میرے اوپر بس نظر ہے اور کسی چیز کے ساتھ اس کو معلق نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں کہ مطلقاً جو نظر مانی جاتی ہے وہ قسم ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر اس نے کوئی نظر مان لی ہے تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس کا پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ من نظر وسمى فعلیہ الوفاء بما سمى، جو چیز اس نے متعین کیا وہی اس کے اوپر، اور اس نے کہا کہ میرے اوپر حج لازم ہے، کسی چیز شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا تو لہٰذا حج کرنا اس پر لازم ہوگا، جو چیز اس نے معلق کی ہے بس وہی ہوگی۔ لیکن اگر اس نے نظر کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میرے اوپر حج لازم ہے، یا اس طرح کرتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کر لیا تو میرے اوپر حج لازم ہے، یہ میرے اوپر 1 سال کے روزے لازم ہے، یہ میرے اوپر فلاں مال کا صدقہ کرنا لازم ہے، تو اس طریقے سے اس نے قسم کھا لی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ قسم وہ شرط پائے گی، مطلب اس نے کہا تھا کہ یہ کام اگر میں کروں تو میرے اوپر یہ لازم ہے، اور وہ کام اس نے کر لیا، شرط پائے گی، تو فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر نفس نظر کا پورا کرنا لازم ہے، یعنی اس نے کہا تھا کہ حج میرے اوپر لازم ہے تو لہٰذا حج اس پر لازم ہو جائے گا، اس نے کہا میرے اوپر روزے رکھنے لازم ہے تو روزے اس پر لازم ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث مطلق ہے کہ جس نے کوئی نظر مانی اور وہ نظر یعنی وہ کام اس نے متعین کیا کہ بھئی یہ کام ہو گیا، تو اس میں یہ نہیں کہ معلق کرے یا غیر معلق کرے، مطلب یہ کہ نظر مانی اور متعین کر دیا ایک کام کو تو لہٰذا اس کے اوپر اسی کو پورا کرنا لازم ہے۔ ایک تو یہ حدیث مطلق ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ معلق بشرط جو ہوتا ہے وہ شرط کے پائے جانے کے وقت منجز کی طرح ہوتا ہے۔ منجز کا معنی کہ جس طرح فی الحال اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر حج لازم ہے تو شرط کے پائے جانے کے وقت بھی گویا کہ اس وقت اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے اوپر حج لازم ہے، تو لہٰذا اس وقت جب اگر کوئی کہے کہ میرے اوپر حج لازم ہے تو قسم کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی حج ہی لازم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی حج ہی لازم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے جس میں انہوں نے رجوع فرمایا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طریقے سے قسم کھائی اور اس نے یہ کہا معلق کیا کہ اگر میں نے فلاں کام کر دی تو میرے اوپر حج لازم ہے یا 1 سال کے روزے لازم ہے یا اس مال کا صدقہ لازم ہے جس کا میں مالک ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ کفارہ یمین اس سے کافی ہو جائے گا، اگر اس نے وہ کام کر لیا تو کفارہ یمین اس سے کافی ہو جائے گا اور حج اس پر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر حج کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کفارہ یمین اگر اس نے ادا کر دیا تو بھی یہ کافی ہو جائے گا۔ یہی امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ کفارہ یمین کو ادا کرنے سے وہ اس سے یعنی اس ذمہ داری سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا جو اس نے متعین کیا ہے، بے شک اس نے حج متعین کیا لیکن کفارہ یمین سے وہ اس سے بھی بری ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری تفصیل ہم نے ذکر کی ہے کہ جس میں پہلے تو یہ تھا کہ وہی جو چیز متعین کی ہے وہی دے گا، بعد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رجوع کہ وہ کفارہ یمین بھی دے دے تو پھر بھی اس ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب شرط ایسی ہو کہ لا یرید کونہ ہو، یہ قسم اٹھانے والا اس کے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اس سے رکنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے قسم کہی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اگر میں نے کر لیا تو میرے اوپر حج لازم ہے، تو یہ ایسی قسم ہے کہ وہ اس کام کو کرنا نہیں چاہتا یا اس کا ہونا وہ نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ کفارہ یمین ہے کہ یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اسی لیے تو اپنے اوپر اتنی بڑی بھاری ذمہ داری حج کی یا 1 سال کے روزوں کی یا سارے مال کی اس نے ڈالی ہے، تو مطلب یہ کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہتا، یہ قسم کھا رہا ہے، حقیقت میں حج اپنے اوپر لازم نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قسم ہے، قسم اگر یہ ٹوٹ گئی تو کفارہ یمین ہوگا۔ لیکن اچھا فرماتے ہیں نفی معنی الیمین، کیونکہ ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ کرنا نہیں چاہتا تو وہ اس میں قسم والا معنی ہے، اور وہ ہے وہ المنع، قسم کا ہے کہ کسی کام کے کرنے سے رکنا، تو ظاہراً تو وہ یہ جو لفظ ہے ظاہراً تو یہ نظر ہے، ان فعلت قضا فعلی حجۃ، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میرے اوپر حج لازم ہے، بظاہر تو یہ نظر ہے، لیکن اندرون میں اگر دیکھا جائے تو یہ قسم ہے کہ یہ اس کام کو نہیں کرنا چاہ رہا، تو لہذا ظاہراً نظر اور باطناً یمین، تو لہٰذا فیتخیر، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تم حج کرنا چاہتے ہو کرو یا پھر یہ قسم کا کفارہ دے دو، وَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ، چاہے وہ کفارہ دے دے کفارہ یمین یا اسی نظر کو پورا کرے۔ بخلاف ما اذا كان شرطا يريد كونه، بخلاف اس صورت کے کہ قسم ایسی ہے کہ جس کے کرنے کا یا جس کے ہونے کو یہ چاہتا ہے،
مطلب اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میرے اوپر حج لازم ہے. یہ دیکھیے شفا چاہتا ہے یہ نا کہ میرے مریض کو شفا ہو جائے، تو یہ ظاہراً بھی نظر ہے اور باطناً بھی نظر ہے کہ نظر مان رہا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں تیرے نام پر یہ کر دوں گا. تو یہ ظاہراً بھی نظر ہے، باطناً بھی نظر ہے. جب یہ نظر ہے تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اس میں قسم والا معنی ہی نہیں ہے. قسم والا معنی کیا تھا؟ منع. تو یہاں پر منع تو پایا نہیں گیا، وہ اپنے اس کام کو کے ہونے کو چاہتا ہے، نہ کہ اس کے نہ ہونے کو چاہتا ہے. منع تو نہیں پایا جا رہا. جب نہیں ہے تو قسم اس میں نہیں ہے. قسم نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اب اس نے اسی نظر کو پورا کرنا ہے جو اس نے متعین کیا. اگر حج متعین کیا تو حج ہے. فرماتے ہیں بہذا تفسیر ہوا صحیح، راجع اور محتوی تفصیل یہی ہے. آخر میں فرماتے ہیں کہ ومن خلف علی یمین وقال ان شاء اللہ تعالی متصلا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور اس کے متصل بعد اس نے یہ کہہ دیا کہ انشاء اللہ جملے کے ساتھ جوڑ کر انشاءاللہ کہہ دیا، فرماتے ہیں کہ فلا خنس علیہ، اس کے اوپر کوئی بھی حنس نہیں ہے، یعنی اس کے وہ قسم ہی منعقد نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا من خالف علی یمین وقال انشاءاللہ متصل انشاءاللہ فقد بر فی یمینی، وہ کہ وہ اپنی قسم میں بری ہو چکا ہے. ہاں الا انه لا بد من الاتصال، اتصال ضروری ہے اس لیے کہ لانه بعد الفراغ رجوع، کیونکہ پہلے جملے سے فارغ ہونے کے بعد بیچ میں وقفہ کرنے کے بعد اب اگر انشاءاللہ کہے گا تو گویا کہ پہلے جملے سے رجوع کر رہا ہے، اور قسم سے رجوع یہ ممکن نہیں ہے. جب قسم ایک دفعہ زبان سے نکل گئی تو نکل گئی، اس سے رجوع نہیں ہو سکتا. پھر ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ من حلف علی یمین فقال انشاءاللہ فلا حنث علیہ. تو اسی کے ساتھ یہ فصل فی الکفارہ اپنے اختتام کو پہنچی. آگے انشاءاللہ ہم جو چوتھا رکن ہے قسم کا، اس کا ذکر ابھی تک ہم نے نہیں کیا. پہلے تین کا ہو گیا، مقسوم بہی کا بھی، یعنی مقسوم بہی کا بھی ہو گیا، اور اسی طریقے سے حرف قسم کا بھی ہو گیا، صیغہ قسم کا بھی ہو گیا، ساتھ ہی کفارہ کا ذکر بھی ہو گیا. لیکن مقسوم علیہ، جس چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا. اس کا تفصیلی ذکر اگلے سبق سے شروع ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.